السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 23 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک اور حکایت پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے اذا سألت فاسأل اللہ، یعنی جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ اس حکایت میں ایک غریب و فقیر آدمی جو کہ جنگل میں ایک خیمے میں اس کی بیوی اور اولاد سمیت رہتا تھا، اس کے توکل علی اللہ اور یقین باللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے یقین اور توکل کی وجہ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا دروازہ کھولا، جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم نے سچ کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حکایت کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اس غریب اور فقیر کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا۔ اس حکایت سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سبق حکایت کے اینڈ میں بیان کریں گے۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے سوال کرے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ ہی سے سوال کر۔ یحکیٰ ان رجلا اعرابیا کان یعیش فی وسط الصحراء فی خیمۃ، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی آدمی، اعرابی کا معنی گاؤں کا رہنے والا، دیہاتی، بیان کیا جاتا ہے یا منقول ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رہتا تھا، صحرا کا معنی ریگستان، جنگل کے وسط میں ایک خیمے میں، وکان فقیرا جدا، اور وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا، حتی انہ کان لا یکاد یجد لقمۃ العیش ہوا وزوجتہ واولادہ، یہاں تک کہ وہ قریب نہیں تھا کہ وہ عیش کا ایک زندگی بسر کرنے کے لیے ایک لقمہ بھی پائے، وہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد، یعنی زندگی بچانے کے لیے ایک لقمہ، وہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد، ایک لقمہ بھی ان کو نہیں ملتا تھا کہ جس کی وجہ سے زندگی بچا پائے۔ یہاں تک کہ قریب نہیں تھا کہ وہ پائے عیش کا ایک لقمہ، وہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد۔ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ رَاضِيًا عَنِ اللَّهِ لَا يَشْتَكِي أَبَدًا، اور اس کے باوجود بھی، مع ذالک منع اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے راضی تھا، وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتا تھا، یا ابداً کا منع کبھی بھی۔ منفی جملے پر ابداً کا لفظ آئے تو اس کا منع ہوتا ہے کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے راضی تھا، وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وفی لیلۃ من اللیالی اشعل ھذا الاعرابی نارا لیتدفأ ہوا وزوجتہ واولادہ، اور ایک رات اس دیہاتی نے آگ جلائی تاکہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد گرمی حاصل کرے۔ تدفع کا معنی گرمی حاصل کرنا، تاکہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد گرمی حاصل کرے۔ فقد کانت لیلۃ شدیدۃ البرودۃ، رات سخت ٹھنڈی تھی، سخت ٹھنڈی والی رات تھی۔ وفجأة سمع الاعرابی صوت خیول تقترب، اور اچانک دیہاتی نے گوروں کی آواز سنی، خیل کی جمع خیول، گوروں کی آواز سنی جو نزدیک ہو رہی تھی، تقترب جو نزدیک ہو رہی تھی۔ فرآ رجلین فرحب بہما، پس اس نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان دونوں کا اس نے خیر مقدم کیا، یعنی آؤ بھگت کی، استقبال کیا۔ فرحب بہما، اس نے ان دونوں کا خیر مقدم کیا یا استقبال کیا۔ وقام علی الفور
إلى زوجته وطلب منها أن تعد لهما طعاما، اور وہ فوراً کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے پاس گیا، اور وہ فوراً کھڑا ہوا اس کی بیوی کی طرف، مطلب کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں کے لیے کھانے کو تیار کرے۔ اعد یعد اعدادن کا معنی تیار کرنا۔ فقالت له زوجته، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا، لیس عندنا الا شاۃ واحدۃ نشرب کل یوم من لبنها، ہمارے پاس نہیں ہے مگر ایک بکری، یعنی صرف ایک بکری ہمارے پاس، جس کے دودھ سے ہم روزانہ پیتے ہیں، جس کے دودھ میں سے روزانہ ہم پیتے ہیں۔ فقال الاعرابی لزوجته، تو دیہاتی نے اس کی بیوی سے کہا، لا بد من اکرام الضیف، دونوں مہمانوں کا اکرام ضروری ہے۔ فقومی، پس تو کھڑی ہو جا، قام یقوم سے قومی امر کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، پس تو کھڑی ہو جا، وذبح الشاۃ، اور بکری کو ذبح کر، واعد الطعام لہما، اور ان دونوں کے لیے کھانا تیار کر۔ سمع الرجلان هذا الحديث الذي دار بين الاعرابي وزوجته، دونوں آدمیوں نے یہ بات سنی وہ جو کہ دیہاتی اور اس کی بیوی کے درمیان ہوئی۔ دار ادر و درن کا معنی گھومنا، اور دار الحدیث کا معنی کسی کا دار الحدیث و بین، کسی کے درمیان گفتگو ہونا۔ دونوں آدمیوں نے یہ بات سنی وہ جو کہ دیہاتی اور اس کی بیوی کے درمیان ہوئی۔ فعلم ان هذا العربی لا يمتلك الا هذه الشاة، پس ان دونوں نے جان لیا کہ یہ دیہاتی مالک نہیں ہے مگر اس بکری کا، یعنی صرف یہی بکری اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے۔ فحاول ان يمنعه من ذبح الشاة، تو ان دونوں نے کوشش کی کہ اس کو روک دے بکری کو ذبح کرنے سے۔ لیکن الاعرابی الکریم رفض ذلك واصر على اکرام الضیفین، لیکن معزز دیہاتی نے اس کا انکار کر دیا۔ رفض کا معنی انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، نامنظور کرنا۔ اس نے انکار کر دیا اور دونوں مہمانوں کی اکرام کرنے پر مصر رہا۔ اثر اسرارن کا معنی ارے رہنا، جمے رہنا، اور وہ جمع رہا، اٹل رہا دونوں مہمانوں کی اکرام کرنے پر۔ وبسرعۃ شدیدۃ قامت الزوجۃ وذبحت الشاۃ واعدت الطعام لهما، سخت تیزی کے ساتھ، یعنی بہت جلدی سخت تیزی کے ساتھ بیوی کھڑی ہوئی اور اس نے بکری ذبح کی اور اس نے ان دونوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاکلا وشربا وباتا حتی الصباح، پس ان دونوں نے کھایا اور ان دونوں نے پیا اور ان دونوں نے رات گزاری۔ بات ہے ابھی تو بیتو تدن کمنا رات گزارنا، اور ان دونوں نے رات گزاری علی الصباح حتی الصباح، صبح تک۔ ثم انصرف بعد ان شکر هذا الاعرابی علی کرم الضیافت وعلی حسن استقبالہ لہما، پھر وہ دونوں لوٹے شکر ادا، اس دیہاتی کا شکر ادا کرنے کے بعد، یہ ان مصدریہ ہے۔ پس وہ دونوں لوٹے اس دیہاتی کا شکر ادا کرنے کے بعد، کس پر شکر ادا کرنے کے بعد؟ اعلیٰ کرم الضیافہ، مہمانی کی اچھی مہمانی پر، وعلیٰ حسن استقبال ہی لہما، اور ان دونوں کے لیے اس کے اچھے استقبال پر، یعنی اس دیہاتی نے ان کی اچھی میزبانی کی اور ان کا اچھا استقبال کیا، اس پر وہ شکر ادا کر کے لوٹ گئی۔ وفی الصباح الباکر انصرف الرجلان بعد ان طلب من الاعرابی زیارتہما فی المدینۃ فی اقرب وقت، اور جلدی صبح سویرے دونوں آدمی لوٹے درخواست کرنے کے بعد دیہاتی سے ان کی ملاقات کی، ان دونوں کی ملاقات کی شہر میں قریبی وقت میں، یعنی یہ دونوں آدمیوں نے اس گاؤں والے سے یہ کہا، دیہاتی سے، کہ جب شہر میں کسی وقت آنا ہو تو ان دونوں کی ملاقات کر لینا،
ان دونوں کی ملاقات کے لیے انہوں نے کہا وفی الصباح الباکر انصرف الرجلان بعد ان طلبا من الاعرابی زیارتهما فی المدینہ فی اقرب وقت، صبح سویرے دونوں آدمی لوٹے درخواست کرنے کے بعد دیہاتی سے ان کی ملاقات کی شہر میں قریبی وقت میں۔ ولم يعرف الاعرابی ان الرجلین هما حاکم المدینہ ووزیرہ المخلص، اور دیہاتی نے نہیں جانا کہ وہ دونوں آدمی وہ شہر کا حاکم اور اس کا مخلص وزیر ہے۔ وبعد عدۃ ایام ذهب الاعرابی الی المدینہ، اور چند دنوں کے بعد دیہاتی گیا شہر کی طرف۔ وظل یبحث عنہما، اور ان دونوں کے بارے میں تلاش کرنے لگا، حتی وجدہما، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو پا لیا۔ ولیکن قبل ان یکلمہما قال فی نفسہ، اور لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں سے بات کرے اس نے اپنے دل میں کہا کیف اطلب المساعدۃ من مخلوق ضعیف ولا اطلبها من الخالق الرازق جل وعلا، کیسے میں مدد طلب کروں ایک کمزور مخلوق سے اور میں مدد طلب نہ کروں رزق دینے والے خالق سے۔ فعاد الاعرابی الی خیمتی فی الصحراء، پس اعرابی لوٹ گیا اس کے خیمے کی طرف جنگل میں اس کا جو خیمہ تھا وہاں لوٹ گیا۔ وأخبر زوجته بما حدث ففرحت، اور اس نے خبر دی اس کی بیوی کو اس چیز کی جو پیش آیا، اس صورتحال کی خبر دی جو پیش آئی، پس وہ خوش ہو گئی۔ بزوجها الذي امتلا قلبه بالیقین والثقة فی اللہ، اس کے شوہر سے، کون سا اس کا شوہر؟ وہ جس کا دل یقین اور اللہ پر بھروسے سے بھر گیا تھا، یعنی جس کو اللہ پر یقین اور بھروسہ تھا اس شوہر سے وہ خوش ہو گئی۔ وفی لیلۃ من اللیالی حبت ریح شدیدۃ فحطمت الخیمۃ، اور ایک رات سخت ہوا چلی اس نے خیموں کو توڑ دیا۔ حتم کا مطلب توڑ دینا، حتم یحتم تحتیما باب تفعیل سے، بس اس نے خیموں کو توڑ دیا۔ فقام الاعرابی هو وزوجته واولاده بالرحیل فی الصباح الباکر الی مکان آخر، پس دیہاتی اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد نے سفر کا ارادہ کیا، سفر کو انجام دیا صبح سویرے دوسری جگہ کی طرف۔ قام بالرحیل کا معنی سفر کرنا، پس دیہاتی کام حکم سے کھڑا ہونا آتا ہے، لیکن کام کا صلہ جب با جائے تو انجام دینا، اور یہاں رحیل یعنی سفر کو انجام دیا، یعنی سفر کیا۔ دیہاتی اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد نے سفر کیا صبح سویرے دوسری مکان کی طرف، الی مکان آخر، دوسری مکان کی طرف۔ وبینما هو یحفر لیثبت الخیمۃ وَإِذَا بِهِ يَجِدُ صُندُوقًا كَبِيرًا فَفَتَحَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ امْتَلَأَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اسی دوران کہ وہ کھود رہا تھا، یعنی گھرا کھود رہا تھا تاکہ وہ خیمے کو جما دے، یعنی خیمے کو گارنے کے لیے، ستون کھڑے کرنے کے لیے وہ گھرا کھود رہا تھا تاکہ وہ خیمے کو جما دے، تو اچانک وہ ایک بڑا صندوق پاتا ہے، یعنی اسے ایک بڑا صندوق ملتا ہے، باکس ملتا ہے۔ ففتحه فوجده قد امتلأ بالذهب والفضة، پس اس نے اس کو کھولا تو اس نے اس کو پایا کہ وہ بھرا ہوا تھا سونے اور چاندی سے۔ ففرح فرحا شدیدا هو وزوجته واولاده، پس وہ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد خوش ہو گئی، یعنی سب خوش ہو گئے۔ فقرر ان یبیع هذا الکنز، اور اس نے طے کیا کہ اس خزانے کو بیچ دے۔ وَأَن يَبْنِيَ قَصْرًا كَبِيرًا فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ کہ شہر میں بڑا محل بنائے۔ وَبَنَى الْأَعْرَابِيُّ قَصْرًا لِزَوْجَتِهِ الصَّابِرَةِ وَلِأَوْلَادِهِ، اور دیہاتی نے ایک محل بنایا اس کی صبر کرنے والی بیوی اور اس کی اولاد کے لیے۔ وَسَمِعَ الْحَاكِمُ بِبِنَاءِ هَذَا الْقَصْرِ الْكَبِيرِ، اور حاکم نے اس بڑے محل کی تعمیر کے بارے میں سنا۔ فَأَرْسَلَ أَحَدَ جُنُودِهِ، پس اس نے بھیجا اس کی لشکروں میں سے کسی کو، اس کی لشکروں میں سے کسی لشکر کو اس نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيَعْلَمَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَصْرِ، تاکہ وہ جان لے کہ اس محل کا مالک کون ہے۔ فَذَهَبَ وَعَادَ إِلَى الْحَاكِمِ لِيُخْبِرَهُ أَنَّ صَاحِبَ الْقَصْرِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ كَانَ يَعِيشُ فِي خَيْمَةٍ فِي الصَّحْرَاءِ، پس وہ گیا
اور وہ لوٹا حاکم کے پاس، پس وہ گیا اور حاکم کے پاس لوٹا تاکہ وہ اس کو خبر دے کہ محل والا یعنی محل کا مالک ایک دیہاتی آدمی ہے جو رہتا تھا جنگل میں ایک خیمے میں۔ فَعَثَرَ عَلَى كَنْزٍ فَبَنَى هَذَا الْقَصْرَ، پس اسے وہ مطلع ہوا خزانے پر، پس اس نے یہ محل بنایا، یعنی اسے ایک خزانہ ملا جس کے نتیجے میں اس نے یہ محل بنایا اس خزانے سے۔ فَذَهَبَ حَاكِمُ الْمَدِينَةِ وَوَزِيرُهُ لِرُؤْيَةِ الْقَصْرِ، پس مدینے کا حاکم اور اس کا وزیر گئے لِرُؤْيَةِ الْقَصْرِ، محل کو دیکھنے کے لیے۔ فَلَمَّا رَآهُمَا الْأَعْرَابِيُّ عَرَفَهُمَا، پس جب دیہاتی نے ان دونوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو جان لیا۔ وَعَرَفَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَاكِمُ وَأَنَّ الْآخَرَ هُوَ وَزِيرُهُ الْمُخْلِصُ، اور اس نے جان لیا کہ یہی حاکم ہے اور دوسرا وہ اس کا خالص وزیر ہے۔ فَفَرِحَ بِهَذَا اللِّقَاءِ، پس وہ اس ملاقات سے خوش ہو گیا۔ سألہ الحاکم، حاکم نے اس سے پوچھا لماذا لم تأتی الینا، کیوں تو ہمارے پاس نہیں آیا؟ قال الاعرابی، اعرابی دیہاتی نے کہا لقد جئت الیک ولم اعرف انک حاکم البلاد ولکن علمت ان العبد لا ينبغي ان يتوکل علی غیر اللہ، البتہ تحقیق میں تیرے پاس آیا اور میں نے نہیں جانا کہ تو شہر کا حاکم ہے، اور لیکن میں نے جان لیا کہ بندہ مناسب نہیں کہ وہ بھروسہ کرے اللہ کے علاوہ پر۔ فلما توکلت علی اللہ رزقنی اللہ بہذا الرزق الواسع، کہ جب میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے مجھ کو یہ وسیع رزق دیا۔ فری الحاکم بکلام الاعرابی واخبرہ بانہ منذ هذه اللحظة من اصدقاء المقربین، حاکم اعرابی کی بات سے خوش ہو گیا اور اس نے اس کو خبر دی کہ اس گھڑی سے وہ اس کے مقرب دوستوں میں سے ہیں۔ وقال له، اور اس کو کہا لقد تعلمت منک درسا لا انساه ابدا، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھ سے ایسا سبق سیکھا جس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اب یہاں سے ان اسباق کو بیان کرتے ہیں جو اس حکایت سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان اکرام الضیف وایثارہ من اجمل الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم، کہ مہمان کا اکرام کرنا یعنی مہمان کی عزت کرنا اور اس کو ترجیح دینا ان اچھے اخلاق میں سے ہیں کہ مناسب ہے کہ مسلمان اس کے ذریعے آراستہ ہو جائے، یعنی مہمان کا اکرام کرنا اور اس کو ترجیح دینا۔ یہاں پر اعرابی نے بکری ذبح کر کے مہمان کا اکرام کیا، حالانکہ یہ دیہاتی اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا اسی بکری کے اوپر گزر بسر تھا اور اسی بکری کے دودھ سے وہ گزارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ پر مہمانوں کو ترجیح دی۔ تو اس کو کہہ رہے وَإِيثَارَهُ مِنْ أَجْمَلِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يَنبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا الْمُسْلِمُ، کہ مہمان کا اکرام کرنا اور اس کا ایثار اس کو ترجیح دینا ان اچھے اخلاق میں سے ہیں کہ مناسب ہیں کہ مسلمان اس کے ذریعے آراستہ ہو، مطلب یہ کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ فقد رأينا كيف أن هذا الأعرابي كان لا يمتلك إلا شاة واحدة ومع ذلك امر بذبحها وتقديمها للضيفين، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس دیہاتی نے جو مالک نہیں ہوتا تھا مگر ایک بکری کا، اور اس کے باوجود اس نے حکم کیا اس کو ذبح کرنے کا اور اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الضیف اذا علم ان صاحب المنزل لیس عنده الا القلیل من الطعام فعلیہ ان یطلب منہ الا یشق علی نفسہ، کہ مہمان جب اسے معلوم ہو جائے کہ گھر والا یعنی میزبان
اس کے پاس نہیں ہے مگر تھوڑا سا کھانا، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس سے درخواست کرے کہ وہ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ شقاً علی نفسی کا معنی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا، بس اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس سے درخواست کرے کہ وہ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان من اخلاق الکرام انہم یحرصون علی شکر من قدم لهم معروفا ویحرصون علی مکافأته، کہ اچھے لوگ، کریم کی جمع کرام یعنی سخی لوگ، معزز لوگ، جو بھی کہو، کریم کا معنی معزز کے بھی ہوتے ہیں اور سخی اور فیاض کو بھی کہا جاتا ہے، کہ سخی لوگوں کے اخلاق میں سے ہیں کہ وہ لالچ کرتے ہیں اس شخص کے شکر ادا کرنے پر جس نے ان کے سامنے بھلائی پیش کی، اور وہ لالچ کرتے ہیں اس کو بدلہ دینے پر۔ یعنی جو معزز آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، کریم کا معنی شریف کے بھی ہوتا ہے، جو شریف اور کریم آدمی ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی بھلائی پیش کرتا ہے، تو وہ شریف آدمی اس بھلائی کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حرص رکھتا ہے۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں ان من اخلاق الکرام انہم یحرصون علی شکر من قدم لهم معروفا ویحرصون علی مکافأته، کہ شریف لوگوں کے اخلاق میں سے ہیں کہ وہ لالچ کرتے ہیں، یہ من موصول ہے، اس شخص کے شکر ادا کرنے پر جس نے ان کے سامنے بھلائی پیش کی، اور وہ لالچ کرتے اس کو بدلہ دینے پر۔ کافا یکافی و مکافاتن کا بدلہ دینا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان من توکل علی اللہ فإن اللہ یکفیہ ویغنیہ ویردیہ، کہ وہ شخص جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ اس کو خوش کر دیتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا وصى اللہ علیہ فلا بد ان یوصی علی زوجتہ و اولادہ، کہ مسلمان جب اللہ اس پر وسیع کر دے، یعنی رزق کو وسیع کر دے، کہ مسلمان جب اللہ اس پر وسیع کر دے تو ضروری ہے کہ وہ وسعت کرے اس کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر۔ فلا بد ان یوصی علی زوجتہ و اولادہ، پر ضروری ہے کہ وہ وسعت کرے اس کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر۔ اوصا یوصی ایسان اور وصا یوصی توصیاً، دونوں کا معنی ہوتا ہے وسعت کرنا۔ فقد رائنا کیف ان الاعرابی لما حصل علی الکنز بنا قصرا لزوجتی و اولادی، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے دیہاتی نے جب اسے خزانہ ملا، جب اسے خزانہ ملا، حصل علی الکنز کا معنی خزانہ ملنا، جب اس نے حاصل کیا خزانے کو یعنی خزانہ ملا، تو اس نے ایک محل بنایا اپنی بیوی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی، یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 24۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے حکایت نمبر 25 پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔